اس صورت بھی کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے موافقت رکھتی ہیں، تو گویا یہ لوگ زیادہ قریب ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، چے جائے کہ تم یہ دعویٰ کرو۔ اسی طرح آگے فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اللہ تو والی ہے ایمان والوں کا۔ اب ایمان والا بھول جائے یہ اور بات ہے، رب اپنی دوستی نبھائے گا، جو بھی رب سے دوستی کرے گا رب نہیں بھولے گا۔ یہ ہم انسان بھولتے ہیں بھائی، ہم انسان اپنے رب کے احکامات کو پس پوچھ ڈالتے ہیں، رب تو کبھی ہمیں نہیں بھولتا۔ اب رب سے جس کی بھی دوستی ہوگی، قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں، جب یہ جو لفظ یہاں اللہ بول رہے ہیں کہ اللہ ولی المؤمنین، اسی طرح اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں الا ان اولیاء، وہاں جمع کا لفظ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آگاہ رہو، خبردار رہو کہ اللہ اپنے اولیاء، اپنے ولی، اپنے دوستوں کا کیا ہے، ایسا ہے اللہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہ جو اس کے دوستی لگا لیتا ہے ولا خوف، اس پر کوئی خوف جمع نہیں کرتا، ان کو کوئی خوف دامنگیر نہیں ہوتا، وہ کسی خوف میں مبتلا نہیں ہوتے، ولا هم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ تو خوش و خرم رہتے ہیں۔ اور اللہ والوں کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں تو میرے دوستو، آج دنیا میں کسی بھی شخص کا حال لے لیں، وہ آپ کے سامنے رونا روئے گا، اپنی ہر بات کا رونا روئے گا کہ میرے کاروبار میں میرے ساتھ یہ مسئلہ، میرے گھر میں میرے ساتھ یہ مسئلہ، میری دکان میں میرے ساتھ یہ مسئلہ، میری کھیتی میں میرے ساتھ یہ مسئلہ، میری تجارت میں میرے ساتھ یہ مسئلہ، ہر زندگی ہائے شعبہ کے جس کے متعلق اس سے حال لیں گے وہ رونا روئے گا، لیکن کسی اللہ والے سے حال لیں گے وہ کہے گا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں میں تو اللہ کا کیا کرتا ہوں، شکر پڑھتا ہوں۔ یہیں پچھلے درسوں میں بھی بات آئی تھی، وہی پھر دوران، کیونکہ درس سے مناسبت ہو جاتی ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ کہ ایک مرتبہ واز فرما رہے، متعلقین سامنے بیٹھے ہیں، ایک آدمی نے آ کر کان میں تھوڑی سی بات کی، آپ نے اپنا سر جھکا کر تھوڑی دیر دل کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر سر اٹھا کر کیا کہا، آپ نے کہا الحمدللہ، پھر واز شروع کر دیا، لوگوں کو واز و نصیحت کر رہے ہیں، رب کی ذات سے ہیں متعارف کروا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی مبارک سیرت کو بیان کر رہے ہیں، جو بھی سلوک کا سلسلہ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی آدمی آ کر پھر کان میں بات کرتا ہے، پھر حضرت سر جھکا کر اٹھا کر پھر کہتے ہیں الحمدللہ۔ سامنے بیٹھے ہوئے احباب لوگ، اہل مجلس، اہل محفل، انہوں نے پوچھ لیا کہ اے شیخ یہ کیا ماجرا، کہنے لگے کہ پہلی مرتبہ جو آدمی آیا اس نے آ کر کیا بتایا، نے کہا کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، جو فلاں آپ کے سامان کا جہاز، یعنی تجارت بھی کیا کرتے تھے، فلاں، گویا یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ والا بھی معاش سے بے فکر نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ میں تو اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہوں، میں تو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہوں، اپنے معاش کو بھول جائے۔ اللہ کی راہ میں بھی نکلنا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کام بھی کرنا ہے، لیکن حلال معاش کی بھی تگدو کرنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ ہمارے آقا مدنی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت، عادت یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعثت سے پہلے اما ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قافلہ ہے اس کے سامان تجارت کے لیے لے کر جاتے تھے اور آتے تھے۔ اما ختیجہ جب کسی اور کے ذریعے بھیجتی تھیں، تجارت کرتی تھیں، وہ منافع کم ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مال لے کر گئے تو بڑا بہترین منافع لے کر آئے، تو وہ خوش ہوئیں، اور اسی سلسلے میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح کا پیغام بھیجا گیا آپ کی طرف، اور پھر آپ نے اس کو قبول بھی فرمایا، اور پھر اما ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہی عادت یہی تھی،
تو اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس جب وہ آیا، اس نے سامان کے نقصان کے متعلق بتایا کہ وہ آپ کا جہاز جو ہے سامان کا، وہ سارا کا سارا کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا۔ آپ نے اپنے دل کی طرف نظر کی، دل کو دیکھا کہ وہ پرسکون ہے، وہ رب کے ذکر میں محو ہے، وہ رب کے ذکر میں لگا ہوا ہے، وہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو آپ نے سر اٹھا کر کیا کہا؟ الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد وہی خادم آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت نہیں، وہ اطلاع غلط تھی، وہ آپ کا سامان نہیں تھا، وہ کسی اور کا غرق ہوا ہے، آپ کا سامان صحیح سالم ہے۔ پھر کہ دل کی طرف نظر کر کے کہتے ہیں کہ دل کو دیکھا کہ مال کے ملنے کی وجہ سے کہیں اس کے اندر کوئی اضطراب، کوئی خوشی تو پیدا نہیں ہوئی، دل پرسکون ہے، رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تو اس پر بھی کیا کہا؟ الحمدللہ۔ تو میرے بھائی، وہی اللہ سے جب ہم دوستی کریں گے تو پھر یہی بات آئے گی، اللہ ہمارا اپنا آپ والی بن جائے گا، ہمارا ولی بن جائے گا۔ پھر ایسی جگہوں سے اللہ ہمیں رزق بھی دے گا، ایسے ہمارے اعمال کو سنوارے گا۔ قرآن میں اللہ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں، فرمایا جب بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو جب بھی تم، کوئی بھی ایمان والا جب بھی تقوی والی زندگی اختیار کرے گا، وہ طہارت والی پاکیزہ زندگی کو جب اپنائے گا، اور کیا کرے گا؟ فرمایا ساتھ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی بھی اختیار کرے گا، وقولوا قولا سدیدا، سچی پیاری سیدھی میٹھی نرم بات کہنے والا بنے گا۔ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دل خراش بات نہیں، بلکہ قول سدید کسے کہتے ہیں؟ پیاری نرم میٹھی بات کو کہا کہ جو میٹھی بات کرے گا، نرم بات کرے گا، پیار والی بات کرے گا، سچی بات کرے گا، یہ جب دو کام جو بھی ایمان والا کرے گا تو ہم کیا کریں گے؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال بھی درست کر دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور پھر ہم تمہارے کیا کریں گے؟ گناہ بھی بخش دیں گے۔ جتنی غلطیاں کر کے لے کر آؤ گے انہیں بھی کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ تو میرے دوستو، وہ تو رب ایسا ہے، تو پھر وہی وہ ایسا والی بنے گا، ایسا ولی بنے گا، کاش ہم اسے اپنا دوست بنائیں تو صحیح۔ فرمایا وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، آرزو ہے کہ بعض اہل کتاب کو کسی طرح گمراہ کریں تم کو بھی۔ اہل کتاب میں جو یہ ہیں، ان کی آرزو کیا ہے؟ شدید آرزو یہی ہے کہ مسلمان کسی طرح پھر کیا ہے؟ کفر میں لوٹ آئیں۔ حالانکہ ایسا کبھی ہوگا نہیں۔ جو ایک مرتبہ ایمان لے آتا ہے تو یہ ایمان خواہ اس کے سینے میں رتی بھر بھی ہو تو وہ ایمان اس کو کفر کی طرف نہیں جانے دیتا، وہ اس کو کفر کی طرف نہیں جانے دیتا۔ آج میرے دوستو، دنیا کے مختلف حصوں میں ایمان والوں کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے وہ ہم سے وہی پوشیدہ ہیں۔ انڈیا میں آج انڈیا کے مسلمانوں کو جتنا خطرہ ہے، شاید ہی تاریخ میں کبھی کسی مسلمانوں کے طبقات کو کسی دنیا کے خطے میں اتنا شدید خطرہ نہیں ہوگا۔ آج جس طرح وہاں انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، مودی کا فائنل ایجنڈا کیا ہے؟ وہاں کے وزیر اعظم جو نریندر مودی جو ہے، اس کا فائنل ایجنڈا کیا ہے کہ یا تو ہندوستان سے مسلمانوں کو نکال دوں یا پھر ان کو ختم کر دوں۔ اور آج وہ اس ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے آج کا مسلمان وہاں شدید خطرے میں۔ تو یہاں اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بھی شدید آرزو ہے، یہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں کیا کر دیں؟ گمراہ کر دیں، تمہیں تمہارا کفر کی طرف لوٹا دیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ ہی کو، اور پھر کسی قسم کا شعور بھی نہیں رکھتے، یعنی سمجھ بھی نہیں رکھتے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بے وقوف تمہیں لٹانا چاہ رہے ہیں کفر کی طرف، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو حرکتیں، جو تدبیریں، جو ہے نا سازشیں جو بھی کرتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم نہیں کہ یہ خود کیا ہے؟ اندھیروں میں ہیں، یہ خود اندھیروں میں کفر کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں خود کچھ معلوم نہیں۔ فرمایا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی واضح واضح آیات کا، وانتم تشہدون، اگرچہ تم قائل بھی ہو۔ قائل بھی ہو کیا مطلب؟ کہ تورات میں اور انجیل میں
تورات موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی. کہا تورات میں بھی تم نشانیاں پڑھتے ہو نبی آخر الزماں کے متعلق، انجیل میں بھی تم نبی آخر الزماں کے متعلق نشانیاں پڑھتے ہو، دیکھتے بھی ہو، سنتے بھی ہو، لیکن پھر کیوں ضد بضد ہو؟ کیوں اپنا ضد میں اڑے ہوئے ہو؟ کیوں نہیں تم قائل ہوتے اس بات کے؟ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں ملاتے ہو پھر سچ کو جھوٹ کے ساتھ، یعنی حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور چھپاتے ہو سچی بات کو جان کر. یعنی تورات اور انجیل میں جو باتیں بتلائی گئی ہیں ان کو جان کر پھر تم کیا کرتے ہو؟ چھپاتے ہو. یہی تو تھا کہ عیسائیوں نے تورات میں کیا کیا؟ رد و بدل کیا، اور عیسائیوں نے انجیل میں کیا کیا؟ رد و بدل کیا. جو بات ان کے اپنے حق میں آتی، مفاد میں، اسے تو کیا کرتے؟ اپنا لیتے، اور جو بات ان کے برعکس اپوزٹ ہوتی اس کو کیا کرتے؟ بدل ڈالتے. تو کہا کہ وہی تم سچی بات کو چھپاتے ہو اور جان بوجھ کر جانتے بھی ہو پھر بھی اس میں جھوٹ کی کیا کرتے ہو؟ ملاوٹ کرتے ہو. یہ تمہیں زیب نہیں دیتا. تو میرے بھائیو جو ہے دیکھو، یہ درس قرآن کے ذریعے سے آیا، قرآن کے ذریعے سے اللہ جو ہے نا ہماری رہبری اور رہنمائی فرما رہے ہیں. اب یہ رہبری اور رہنمائی کس کو حاصل ہوگی؟ جو ان محافل میں، جو ان سلسلوں میں جڑے گا، جو باہر پھرتا رہے، بازاروں کی زینت بنتا رہے، گلیوں کی زینت بنتا رہے، گھروں کی زینت بن کے بیٹھا رہے، تو اسے تو یہ حاصل نہیں ہوگا. بھائی جو بھی جتنی بھی تگودو کرے گا، کوشش کرے گا، انشاءاللہ یقیناً اس کو بہت کچھ ملے گا. بھائی تو اللہ رب العزت کہا سنے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. غالباً یہ ساتھی باہر سے آئے ہوئے ہیں، تو یہ جو جماعتیں چل رہی ہیں بھائی، اللہ کے راستے میں جو لوگ نکل رہے ہیں وہ دین کی یہ بھی برکات ہی ہیں، یہ دین کو پھیلانے کی نیتیں ہیں. بہرحال اللہ پاک ان حضرات کا نکلنا، جو نکلے ہوئے ہیں ان کا بھی نکلنا قبول فرما کر سارے عالم اور ہم سب کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے میرے پاک اللہ، اے اللہ اپنے فضل اور احسان کے ساتھ ہمیں قرآن سے والہانہ عقیدت، محبت، مودت، وابستگی نصیب فرما. قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. قرآن کی تلاوت کا شوق اور ذوق بھی نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل سے، احسان سے یا اللہ تو ہمارے دنیاوی مسائل بھی حل فرما، اصل آخرت ہمارے اخروی مسائل کو بھی حل فرما دینا. ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما. اے اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں ہمارا مقدر بنا، دارین کی کامیابیاں ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب پیارے پیغمبر کے صدقے قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ.